ایک ہے جسم اور دوسرا ہے روح۔ جسم کے تقاضے کچھ اور ہیں اور روح کے تقاضے کچھ اور۔ جسم کھا پی کر خوش ہوتا ہے جبکہ روح کسی کو کھلا کر خوش ہوتی ہے۔ جسم کپڑے پہن کر خوش ہوتا ہے جبکہ روح کسی بھوکے ننگے کو کپڑے پہنا کر خوش ہوتی ہے۔ جسم خدمت لے کر خوش ہوتا ہے جبکہ روح خدمت کر کے خوش ہوتی ہے۔ تو جسم کے تقاضے اور ہیں اور روح کے تقاضے اور۔ اللہ رب العزت اصل روح کی طرف نظر فرماتے ہیں کہ روح کو کیسا سنوارا ہے، روح کو کیسا بنایا ہے۔ انسان خود اور دیکھنے والے ایک دوسرے کو سب جسم کو دیکھتے ہیں۔ چنانچہ لڑکے نکاح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو لڑکی کے جسم کو دیکھتے ہیں، اس کی آنکھ ناک دیکھتے ہیں، اس کے جسم کے ظاہر کے باڈی فگر دیکھتے ہیں۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ نوجوان بچے اتنے بگڑ گئے ہیں کہ جب کسی حلال نکاح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو میجر ٹیپ لے کے نکلتے ہیں، ناک کیسی ہو، انگلی کتنی لمبی ہو، اور جو ہے کمر کیسی ہو، اور پیر کیسے ہوں، انگلیاں کیسی ہوں۔ اور وہی نوجوان جو حلال نکاح کے بغیر جب نکلتا ہے گناہ کے جذبے سے، تو اندھی ہو تو چلے گی، لنگڑی ہو تو چلے گی، بھنگن ہو چلے گی، کالی ہو چلے گی، بھیک مانگنے والی بھکارم ہو تو چلے گی۔ تو زنا کے لیے، بدکاری کے لیے سب چلتا ہے، اور حلال کاری کے لیے، عبادت کے لیے، نکاح کے لیے پھر باقاعدہ آپشنس ہوتے ہیں کہ ایسا ہو اور ایسا ہو اور ایسا ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار کو اختیار کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ نہ رنگ و روپ کو دیکھو، نہ مال و منال کو دیکھو، نہ حسن و جمال کو دیکھو، بلکہ دین کو دیکھو۔ اس لیے کہ رنگ و روپ تو ایسا ہے کہ کوئی بیماری لگ جائے تو ایک مہینے میں آدمی بدصورت ہو جاتا ہے، اور مال ایسی چیز ہے کہ صبح کا امیر شام کا فقیر بنتا ہے، شام کا فقیر صبح کا امیر بن جاتا ہے۔ اور عزت و شہرت ایسی چیز ہے کہ گھر کے اندر، خاندان کے اندر کوئی آدمی کوئی برا کام کر لے تو سب کی عزت داؤ پہ لگ جاتی ہے، گھر سے باہر نکلنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو جو ہے حسب نسب کو دیکھنا، مال و منال کو دیکھنا اور حسن و جمال کو دیکھنا، اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسلام میں اہمیت یہ کہ آپ دین کو پسند کرو، دیندار کو پسند کرو۔ دین ایسی چیز ہے کہ ہر زمانے میں، ہر حال میں آپ کو سنبھال کے رکھے۔ ایک نوجوان بچی جس نے ایمان چھوڑ کر کفر کا کلمہ پڑھ لیا، تو وہ نوجوان بچے جو ایسی بچیوں کو دوبارہ اسلام میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پاس گئے اور پوچھا بہن یہ بتاؤ اسلام کے اندر آپ کو کون سا ڈاؤٹ اور شک تھا جس کی وجہ سے آپ نے اسلام کو چھوڑ کر کفر قبول کر لیا؟ تو اس نے کہا ایک بات بتاؤں، مجھے اسلام میں کوئی شک نہیں، لیکن جب میرے والدین نے میرا نکاح کرنا چاہا تو 40 لڑکے آئے جنہوں نے مجھے ریجیکٹ کیا۔ تو میں نے سوچا کہ آخر میں کیسی بدصورت ہوں کہ میں کسی کو بھائی نہیں رہی۔ ایک ہندو تھا جس نے مجھے پسند کیا، اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے اس کا مذہب اختیار کر لیا۔ اب آخرت میں دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا، دنیا تو اچھی گزر جائے گی۔ میرے بھائی اور بہنوں، سوچنے کی بات ہے کہ آج ہماری ان چوائس کی وجہ سے، ہمارے نخروں کی وجہ سے اور ہمارے ٹٹمبوں کی وجہ سے ہماری نوجوان بچیاں کفر کا کلمہ پڑھنے پہ راضی ہو رہی ہیں۔ اس لیے ہرگز ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ دین کو سیکھیں، دین کو سمجھیں، دین کو اپنائیں۔ یہ ساری کی ساری نحوستیں دین چھوڑنے کی وجہ سے ہیں، دین نہ پڑھنے کی وجہ سے ہیں، دین نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ تو ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ اللہ پاک نے انسان کو 2 چیزوں کا مجموعہ بنایا، جسم اور روح۔ روح کے تقاضے کچھ اور ہیں، جسم کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ جسم کھا پی کر خوش ہوتا ہے، روح کسی کو کھلا کے خوش ہوتی ہے۔ جسم پہن کر خوش ہوتا ہے، روح کسی کو پہنا کر خوش ہوتی ہے۔ جسم خدمت لے کر خوش ہوتا ہے جبکہ روح خدمت کر کے خوش ہوتی ہے۔ اب آج کے بھرے بازار میں جسم کو خوبصورت کرنے والا سامان تو ہر دکان پر، ہر بازار بھرے پڑے ہیں، لیکن روح کو چمکانے والا، روح کو دمکانے والا، روح کو خوبصورت بنانے والا سامان کسی ایک دکان پر بھی نہیں۔ نیز ہم تمام کے تمام حسن کے ایسے پرستار بنے ہیں کہ یوٹیوب پر اور گوگل پر اور نہ جانے کون کون سی سائٹ پر جا کر
چہرے کو خوبصورت کرنے والی کاسمیٹکس کہاں ملتی ہیں، آن لائن کہاں ملتی ہیں، آف لائن کہاں ملتی ہے، ان کی قیمت کیا ہے، طریقہ استعمال کیا ہے، ڈھونڈتے ہیں، باقاعدہ مذاکرے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں، اور چاہے جتنی قیمت کی وہ ٹیوب ہو، چاہے جتنی قیمت کی وہ کاسمیٹک ہو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مٹی کے بنے ہوئے جسم کو چمکانے کی اور اس کو پالش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل تو پالش روح کو کرنا تھا، اصل تو روح کو چمکانا تھا۔ اس کے لیے تو ہم کچھ بھی محنت نہیں کر رہے، کتنی بری بات ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ جسموں کو نہیں دیکھتے، یہ جسم تو مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا، خاک ہو جائے گا، اصل تو اللہ رب العزت روح کو دیکھتے ہیں۔ تو جو چیز مخلوق کو دکھانی ہے اس پر تو ہم بہت محنت کر رہے ہیں، اور جس چیز کو ہمیں اللہ کو دکھانا ہے اس پر کچھ بھی محنت نہیں۔ یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ روح خوش ہوتی ہے ذکر و اذکار سے، روح خوش ہوتی ہے تلاوت سے، روح خوش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے سے، روح خوش ہوتی ہے اللہ اس کے رسول کا تذکرہ سننے سے اور کرنے سے، روح خوش ہوتی ہے خدمت خلق سے۔ تو ہم آج اس بات کی کوشش کریں کہ اپنی روح کو ڈیولپ کریں گے، اپنی روح کو ترقی دیں گے۔ ہماری روح جو اجڑ چکی ہے، ہماری روح جو بنجر ہو چکی ہے، ہماری روح جو مردہ ہو چکی ہے، ہماری روح جو کمزور ہو چکی ہے، ہم اس پر محنت کریں گے۔ لہذا نمازوں کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، اور باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ جو عورتیں، جو مرد لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کی رونق کو بڑھاتے ہیں۔ میری بہنوں یاد رکھنا، آنکھیں خوبصورت سرما اور کاجل ڈالنے سے نہیں ہوتی، آنکھیں خوبصورت وہ ہوتی ہیں جس میں حیا کا سرما ہو۔ قد اونچا، اونچی ہل والی، اونچی ایڑی والی سینڈل پہننے سے نہیں ہوتا، قد اونچا وہ ہوتا ہے جس میں بلند اخلاق ہوں۔ اور بے پردہ ہونے سے لڑکی کے حسن میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ بچی کے حسن میں اور حیا میں اضافہ تب ہوتا ہے جب کہ اس کے چہرے کے اوپر، اس کے سر کے اوپر حیا کا دوپٹہ ہو۔ خوبصورت کریم، پاؤڈر اور کاسمیٹک لگانے سے چہرہ چمکا نہیں کرتا، چہرہ وہ چمکتا ہے جو لمبے لمبے سجدوں میں اللہ کے دربار میں پڑا رہتا، اور جو قرآن پاک کو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں قرآن پاک کو لے کر جس چہرے کو اس قرآن پاک کے سامنے پیش کیا جائے، وہ قرآن پاک کے تلاوت کے انوارات ریفلیکٹ ہو کر چہرے سے ٹکراتے ہیں اور چہرہ منور ہوتا ہے۔ میری ماں بہنوں، اپنے گھروں کو لائٹوں سے منور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے گھروں کو سرد سرد آہیں اور گرم گرم آنسوؤں سے منور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنی چاہت دیواریوں کو بہترین کلر اور پینٹ سے چمکانے کی کوشش کی ہے، LED لائٹنگ سے اور فور سیلنگ کرنے سے اور POP کرنے سے چمکانے کی کوشش کی ہے، حالانکہ گھر ان تین چیزوں سے نہیں چمکا کرتا، گھر تو تہجد کے نور سے چمکا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جو بندی صبح میں 7 مرتبہ اور شام کو 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت هو رب العرش العظیم یہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ادھورے کاموں کو پورا فرمائیں گے۔ اب ہم میں سے کون ایسا ہے، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، جو یوں کہے میرے 100% سارے کام پورے ہو گئے؟ کسی کا نکاح نہیں ہوا، یہ ادھورا ہے۔ کسی کا نکاح ہو گیا تو بچے نہیں ہو رہے، یہ زندگی ادھوری ہے۔ بچے ہو گئے تو ان کے اندر بیماریاں ہیں، زندگی ادھوری ہے۔ بیماریاں نہیں ہیں تو بچے پڑھ لکھ نہیں رہے، تو یہ معاملہ ادھورا ہے۔ بچے بڑے ہو گئے، اب ان کو جاب نہیں مل رہا تو معاملہ ادھورا ہے۔ ان کو رشتے نہیں مل رہے، معاملہ ادھورا ہے۔ جاب کرتے کرتے زمانہ ہو گیا، گھر پرانا ہے، بڑا کرنا ہے، معاملہ ادھورا ہے۔ گھر بن گیا، گھر کے آنگن میں گاڑی کی ضرورت ہے، گاڑی نہیں مل پا رہی، معاملہ ادھورا ہے۔ غرض یہ کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کے معاملے ادھورے ہیں۔ ادھورے کاموں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نسخہ بتایا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، صبح اور شام 7 دفعہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ ادھورے کام پورے فرما دیں۔ بلکہ میں تو اس دعا کو پڑھ کر یہ بھی جوڑتا ہوں کہ اللہ ایمان ادھورا ہے، پورا کر دیجئے، تقوی ادھورا ہے، پورا کر دیجئے، آپ کی محبت ادھوری ہے، پوری کر دیجئے، طیب اردگان کے منصوبے ادھورے ہیں، پورے کر دیجئے، اللہ مسلمانان اسلام کے منصوبے ادھورے ہیں، پورے کر دیجئے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ادھورے کام پورے ہی فرماتے ہیں تو سارے ادھورے کاموں کو ہم کیوں نہ شامل کر لیں۔ اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ مجھے اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو بتا دو
معلوم ہوا کوئی پیغام بہت اہم دے رہے ہیں، تبھی تو کہا گیا کہ اپنی امت کو بتا دو، اپنی امت کو بتا دو جو شخص 10 مرتبہ صبح میں، 10 مرتبہ شام میں اور 10 مرتبہ رات میں لا حول ولا قوت الا باللہ، بس اتنا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا، مرد ہو یا عورت، تو صبح کو پڑھے گا تو اللہ کے غصے سے، میرے غصے سے بچے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے غصے سے بچے گا، یہ حدیث قدسی ہے، میرے غصے سے بچے گا۔ اور شام کو پڑھے گا تو شیطان کے دھوکوں سے بچے گا، اور رات کو پڑھے گا تو رات کے فتنوں سے بچے گا۔ اب دیکھیے، صبح کو پڑھے گا تو میرے غصے سے بچے گا۔ غصہ کس پہ ہوتا ہے آدمی؟ دوست پر یا دشمن پر؟ دشمن پر۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے غصے سے بچے گا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لے، جب دوست بنا لیں گے تو غصہ ہی نہیں کریں گے۔ اور شام کو پڑھے گا تو شیطان کے دھوکوں سے بچے گا۔ شیطان بڑا چاپٹر قسم کا، بڑا ہوشیار عیار قسم کا ہے، تو آدمی دھوکہ کون کھاتا ہے؟ عقل مند یا بیوقوف؟ بیوقوف کھاتا ہے۔ معلوم اللہ تعالیٰ ایسا ایمان اور ایسی عقل اور ایسی سمجھ بوجھ، ایسی بصیرت عطا فرمائیں گے کہ شیطان جیسا ہوشیار اس کو بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ فرمایا رات کو پڑھے گا تو رات کے دھوکوں سے بچے گا۔ رات اپنے پیٹ کے اندر بہت سارے دھوکے رکھے ہوئے، فتنے رکھے ہوئے۔ کئی مرتبہ آدمی سوتا ہے باعزت، اٹھتا ہے بے عزت۔ رات کو سوتا ہے امیر، اٹھتا ہے فقیر۔ کئی مرتبہ آدمی سوتا ہے عزت کے ساتھ اور پتہ چلا کہ بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی اور ایک پرچہ چھوڑ کے گئی ہے تکیے کے نیچے کہ مجھے ڈھونڈنا مت، اپنی زندگی کو برباد مت کرنا، میں تمہیں نہیں ملوں گی، میں نے اپنے فیوچر اور مستقبل کو خود سیٹ کر لیا ہے، سوچ لیا ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ بتائیے، گھر باپ زندگی ساری کی ساری عزت داؤ پہ لگ گئی، گھر کے باہر نکلنے کے قابل نہ رہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ تو جو رات کو پڑھے گا رات کے دھوکوں سے بچے گا۔ تو اب دیکھو، میں نے 2 چیزیں بتائیں، ایک تو 7 مرتبہ صبح شام حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت هو رب العرش العظیم، اس سے اللہ ادھورے کاموں کو پورا فرماتے ہیں۔ اور 10 مرتبہ 3 مرتبہ، یعنی صبح شام اور رات کو عشاء کے بعد۔ شام سے مراد مغرب سے پہلے پہلے، عصر کے بعد پڑھ لیں، اور رات کا مطلب مغرب کے بعد یعنی عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ 10 مرتبہ صبح، 10 مرتبہ شام، 10 مرتبہ رات، لا حول ولا قوت الا باللہ، بس اتنا جو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ 3 فوائد دیں گے۔ صبح کو پڑھے گا تو اللہ کا محبوب بنے گا، شام کو پڑھے گا تو شیطان کے دھوکوں سے بچے گا، رات کو پڑھے گا تو رات کے فتنوں سے بچے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنا ہے اس گھر کے اندر تعلیم بالغان کے طور پر مستورات میں کچھ دین سیکھنے سکھانے کا، مذاکرے کا نظام بنا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو انتہائی قبول فرمائے۔ میری بہنوں، جب ہم دین سمجھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، تبھی تو اس پر عمل کریں گے۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے دین کہتے کسے ہیں تو پھر ظاہری باتیں کریں گے کیا؟ اس لیے اس حلقے میں جڑو، اب خود بھی آؤ، دوسروں کو بھی لے کر آؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائیں گے اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ میں نے سنا ہے کہ کچھ بچیاں، کچھ ماں بہنیں وہ ہیں جو توبہ طائب ہو کر زندگی اچھی گزارنا چاہتے ہیں، تو میں جو کلمات پڑھوں میرے پیچھے پیچھے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر، یہ کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے، اللہ توبہ کو قبول فرمائے۔ ایک تسبیح استغفار کی صبح میں اور ایک تسبیح استغفار، ایک تسبیح درود شریف کی صبح میں اور ایسے ہی شام میں پڑھیں۔ نیز قرآن پاک کی تلاوت 1 پارہ روزانہ دیکھ کر پڑھیں۔ صبح اور دوپہر شام میں تھوڑا تھوڑا کر کے پارہ پورا کر لیں، ایک ہی نشست میں پورا پارہ پڑھنا ضروری نہیں۔ اس کے علاوہ نمازوں کا اہتمام کریں، زبان کی حفاظت، نگاہوں کی حفاظت اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی ولایت عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين حسبي الله لا إله إلا هو علیہ توکلت هو رب العرش العظیم اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں حقیقت میں نہایت گندے ہیں اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما برے دن سے بری بات سے بری رات سے برے انجام سے ہماری حفاظت فرما سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان پر سوال کرنے کے قابل نہیں آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر ایک محتاج غنی کے دروازے پر حاضر ہے میرے پیارے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے کہ اللہ ہماری ماں اور ہماری بہنیں ہمارے معصوم بچے بوڑھے اور جوان کہ اللہ فلسطین میں غزہ میں پریشان ہے اللہ اپنی مدد بھیج دیجیے اپنی رحمت نازل فرما دیجیے کہ اللہ جنگ بدر میں جو فرشتے بھیجے تھے کہ اللہ ان کی نصرت کے لیے بھیج دیجیے میرے پیارے اللہ ظالم جہاں جہاں ظلم کر رہے ہوں چاہے دنیا کی کوئی بھی چپا ہے کہ اللہ ہدایت ہے تو دے دیجیے نہیں ہے تو اللہ قوم عاد و سمود کی طرح ان کو برباد کر دیجیے یا اللہ دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجیے ان کے ناپاک وجود سے دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجیے اہل ایمان کو آزادی کے ساتھ کہ اللہ عبادت کرنے اور آپ کو پکارنے کی توفیق عطا فرما کہ اللہ اس گھر کے اندر یہ مجلس منعقد ہوئی ہے اللہ اس گھر کو قبول فرما گھر میں بیٹھنے والوں کو قبول فرما میرے پیارے اللہ ہم تمام کے دلوں کے اندر کچھ ایسی تمنائیں ہیں مرادیں ہیں ارادے ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے اللہ تمام کے دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما کہ اللہ جو ماں بہنیں شادی شدہ ہیں عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ اللہ ان کی زندگی میں خوشیاں اور برکت اور صحت عطا فرما کہ اللہ جو بچیاں ایسی ہیں جو عمر کو پہنچ چکی ہیں اور ان کے بھی رشتے نہیں ملے اللہ ان کو نیک سالے جوڑے عطا فرما کہ اللہ جن کے رشتے ہو چکے ہیں اور نکاح کے بعد زمانہ گزر چکا آج تک میاں بیوی محبت پیدا نہ ہو سکی اللہ سچی محبت پیدا فرما کہ اللہ گود اولاد سے خالی ہے اللہ نیک سالے اولاد عطا فرما بیٹی بھی عطا فرما بیٹے بھی عطا فرما اللہ جو مانگا عطا فرما جو مانگنے سے بھی عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.